آڈیو لیک ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، کیا یہ پاکستان میں میڈیا کو اشتہار دینے نہ دینے کس طرح دینے ہیں یہ چیزیں، ہاؤ ایزی از اٹ کہ ہم جمہوریت کے نعرے بھی مارتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی سنتے ہیں کہ ذرا ہم اس کو اشتہار بند کر دو کیوں، کیونکہ ہمارے ایجنڈے کے مطابق ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ کاشف ایک تو بڑا اچھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے یہاں نا ایک اس گجنی ایک چلتا ہے سنڈروم چلتا ہے کہ مطلب میموری لیپسز ہمارے ہوتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہوتے ہیں۔ ایک تو اچھا ہوا ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے تھے اور اس میں آپ کا گروپ بھی شامل ہے، اس وقت میں اور عامر متین صاحب وہاں پہ تھے، اس 92 چینل پہ تھے، ہم تو اس کے ڈائریکٹ وکٹم بھی ہیں۔ اب یہ اچھا نہیں لگتا بیٹھ کے خود ہم اپنے کو مظلوم بنائیں، کیونکہ حکومتیں تو ہمارے خلاف کاروائیاں کریں گی، ان کا جو بھی بس چلے گا چینل کو بند کروائیں، جرمانے کریں، پیمرا کے ذریعے لوگوں کو آگے ذلیل کریں، وٹ ایور جو آپ اس پہ کر سکتے ہیں، پرچے کریں، جیسے عرشد شریف پہ کہ انہوں شاید خاقان عباسی صاحب نے پرچہ کروایا تھا، اور ان پہ میرے سلمان صاحب پہ اور باقی پہ آپ لوگوں پہ انہوں نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے صابر پہ عارف حمید بھٹی صابر دہشت گردی پرچے ہوئے نا، لوگ بھول جاتے ہیں، جا کے پیمرا حاضری دیتے تھے، شام کو یہ ہم نے 50 پیشہ بھگتی ہیں اور صبح ہمیں 10 بجے بلاتے تھے، شام کو 5 بجے ہماری باری لگاتے تھے، بٹ وہ ڈونٹ مائنڈ کے ایک بھی قانون ہے ہم نے فالو کیا، گئے ہیں، پیش ہوئے، جو بھی تھا ہم نے وہاں پہ فیس کیا، اور کبھی ہم نے کوئی آگے مظلوم بننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کیوں؟ جرنلزم جو کام ہے ایک طرح کا آپ کا پروفیشنل، اس میں ہیزرڈز ہیں، ہر پروفیشن میں ہیزرڈز ہیں، اس کے بھی ہیں، لیکن یہ اچھی چیز ہوئی ہے، مطلب کوئی فوج میں جائے کہ میں نے لڑائی نہیں لڑنی، وہ ہوگا ہمارا اس طرح کا پروفیشن۔ اچھا ہم نے لوگوں کو تنقید کرنے، ایکسپوز کرنے، لوگ ناراض ہوں گے، کوئی مجھے بھی کرے گا، تنقید کرے گا، مجھے بھی نہیں اچھی لگے گی، ایک فیئر میں بات کہتا ہوں، سو حکومتیں جب آتی ہیں، لیکن ان کو اس لیے تھوڑا برداشت کرنا چاہیے، یہ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، لوگوں کے ٹیکسز پہ آتے ہیں، وعدے کر کے آتے ہیں، لہٰذا ان کے وعدوں کی یا ارریگولیرٹیز کی باتیں جب ہم آ کے ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں بتانے دیں گے، پرابلم وہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ مریم صاحبہ جو ہیں جیسے آج کل بڑا اچھا اپنا آپ کو آ کے پیش کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں، مجھے تو ان پہ حیرانی آ رہی ہے، اسلام آباد پریس کلب پہ، مجھے تو ان کے پی ایف یو جے وغیرہ پہ آ رہی ہے، جو انہوں نے وہاں پہ کہ پی ایف یو جے تھے یا کون سا اس کا آ رہی، اس میں یو جے تھی، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ فنڈنگ لے کے چیزیں کر کے آپ اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں شی از اے کی اسپیکر، جس میں وہ آ کے بھاشن دے رہی ہیں اس فریڈم آف ایکسپریشن کو، اور اس میں بتا رہی ہیں کہ جناب کتنا موجودہ یہ جو ہے مطلب یہ حکومت ہے، اور اگین اس موجودہ حکومت کے ہم بھی وکٹم ہیں۔ جب ہم نے یہ آپ کو یاد ہو ہم سب نے مل کے کیا تھا، شو کیے تھے اس پہ جی اے ڈی سی پہ شو کیے تھے 500 بلین روپیز پہ، تو عمران خان صاحب کتنے ناراض ہوئے تھے، انہوں نے گینگ آف 5 ہے، آپ تھے، ارشد تھا، میں تھا، مالک تھا، عامر متین تھے، یہ تو جناب حکومتیں چلنے نہیں دیتے، اسکینڈل دیتے ہیں۔ ہمارا شو تو عمران خان صاحب اینڈ کمپنی نے باقاعدہ بند کروایا تھا 9 مہینے تک، انہوں نے ہمیں آف ایئر رکھا تھا کہ آپ ان کو شو نہیں دیں گے، جہاں پہ ہم آ کے کوئی چینل ہمیں بلانے کی کوشش کرتا تھا یہ باقاعدہ فون جاتے تھے کہ ان کو آپ نے اپنے ہاں آنے نہیں دینا۔ ہم نے تو ان کو بھی فیس کیا ہے، عمران خان صاحب کو آ کے کیا، لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی آپ ان کی ٹون دیکھیں، وائس میسج کی ذرا ٹون ملاحظہ فرمائیں، تکبر دیکھیں، غرور دیکھیں، اس کے اگین ان کے لہجے میں ایروگینس جو ہے، بس کہ ہم نے سما ٹی وی کو جتنا ٹائم دینا تھا دے دیا ہے، ان کو سمجھانا تھا سمجھا دیا، ڈھیل دینی تھی دے دیا، آج کے بعد یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اور اس وقت آپ کیا تھے، آپ تو پرائم منسٹر بھی نہیں تھے، کوئی پبلک آفس آپ ہولڈر بھی نہیں تھے، اگر آپ کے اندر ان بلٹ ہمارے لیے صحافیوں کے لیے بڑی محبت تھی، جو انہوں نے آگے یہاں پہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ہمارے لیے، اور ہمارے صحافی بھائی یوز ہو رہے ہیں ان کے ایجنڈے کے لیے، تو بھائی صاحب آپ تو بیٹھ کے معاشی طور پر یہاں تباہیاں فرما رہے تھے، لوگ اس وقت بے-روزگار ہو رہے تھے۔ اچھا پہلے یہ کیا کرتے تھے، یہ پہلے پٹواتے تھے، یہ پہلے پرچے کرواتے تھے، پہلے اٹھاتے تھے، نہیں اس میں کیا ہوا تھا، تھوڑی چینج ہے۔ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا میر شکیل الرحمان صاحب پہ بغاوت کے پرچے کروائے، انہوں نے نجم سیٹھی پہ پرچے کروائے، انہوں نے آ کے ملیحہ لودھی صاحبہ پہ پرچے کروائے، جنگ گروپ پورے پہ بغاوت کے پرچے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو۔ یہ سیف الرحمان صاحب نے آ کے میر شکیل الرحمان کو تھریٹ کی تھی، ٹیلی فون کالز کی تھیں کہ یہ 20 آپ کے جرنلسٹ ہیں اس کے جنگ گروپ کے، ان کو نوکریوں سے نکالے، ریکارڈڈ چیزیں ہیں، اور میر شکیل الرحمان صاحب نے بعد میں ٹیپ بھی پیش کی تھی کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا ان کے، یہ جو ان کا آخری دور تھا، انہوں نے آ کے ویپن کے طور پر یوز کیا اس کو، انہوں نے اشتہارات کو، بھائی کیونکہ آپ آپ کا خیر عمران خان صاحب نے بھی کیا، آپ کو سب نے کیا، ارشد کے شو کے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ کی دفعہ کیا فرق پڑا کہ اشتہارات کو انہوں نے کیوں یوز کیا، انہوں نے پرچے کیوں نہیں کروائے، انہوں نے آ کے یہاں پہ بندوق اٹھوایا کیوں نہیں، پٹوایا کیوں نہیں ہے، کہ آپ کی دفعہ ملٹری اور یہ ایک سیم پیج پہ نہیں تھے۔ یہ یاد رکھیے گا اس وقت، یہ جب بھی ملٹری کے ساتھ ہماری یہاں یہ ہمارا پرائم منسٹر آفس سیم پیج پہ آتا ہے نا، میڈیا کے لیے، آپ کی عدلیہ کے لیے، آپ کے پوزیشن کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے برے دن آ جاتے ہیں، کیونکہ پھر جو آپ کا وزیر اعظم ہے کوئی بھی ہو، وہ یوز کرتا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کی پاور کو یوز کرتے ہیں اگینسٹ دا میڈیا ہاؤسز، اگینسٹ دا جرنلسٹ۔ لہٰذا اس وقت کی کوئی جنرل رحیل صاحب اینڈ کمپنی، ان کے اختلافات چل رہے تھے، ڈان لیکس اینڈ بلا بلا اور ایشوز تھے، سو سپیس مل گئی تھی، صحافیوں کو سیم پیج نہیں رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ویپن کے طور پر یوز کیا ایڈورٹائزمنٹ کو، اور لاسٹلی عمران خان صاحب کی جب اسٹیبلشمنٹ سیم پیج آیا نا، انہوں نے بھی میڈیا کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہزاروں لوگ یہاں پہ بے روزگار ہوئے، آگے انہوں نے اینکرز کو نکلوایا، شو بند کروائے، وہ سارا کچھ آپ جانتے۔ سو عمران خان صاحب ہوں یا یہاں مریم نواز صاحب ہوں، سوچ حکمران کی نا
جو رائل ہوگا, جو رائلٹی ہوگی نا, سوچ ایک ہی ہوگی کہ آپ نے ان کو یہاں پہ سانس نہیں لینے دینا. کرنا کیا ہے ان کا ساروں کا یہ لیکیں جو آ رہی ہیں, یہ میڈیا کے بارے میں ہو گیا, آپ حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے, حکومت اس کے لیے کمیٹی بناتی ہے لیکن دوسرے کے لیے کمیٹی نہیں بناتی ہے, ہوگا کیا یہ سارے؟ حکومت نے تو وہ سینٹ میں جو ویڈیوز آئی تھی, پیسے چلے تھے, اس پہ بھی ایک کمیٹی بنی تھی, اس کی رپورٹ آ گئی. حکومت نے تو لونز پہ بھی ایک کمیشن بنایا تھا, اس کی رپورٹ آج تک آ گئی. آئی پی پیز پہ بھی ایک کمیشن بنایا تھا, ایک لیگ رپورٹ آئی, آفیشیل تو لیگ اس کا ورژن ابھی تک ریلیز نہیں کیا, اور اس کے بعد خفیہ معاہدے کر کے ابھی یہ تو ان کو سوٹ کرے گا, تو کر دیں گے. لاسٹ ویک ہی بلینز آف روپیز ریلیز کیے آئی پی پیز کو دوبارہ, جس میں کہ ایک سٹنگ مشیر ہیں جو مشرف دور سے چلے آ رہے ہیں, ان کی کمپنی کو تقریباً 8 بلین روپے, جبکہ بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی پر یونٹ بڑھا رہے ہیں, عوام چیخیں مار رہی ہے. کابینہ میں بیٹھے لوگوں جن کے آئی پی پیز ہیں ان کو پیسے جا رہے ہیں. شوگر والے پہ کیا ہوا؟ حالانکہ سوال یہ کہ لیگز کا کیا بنے گا؟ لیگز کا کچھ نہیں بنے گا. اس کی لیگل جب آپ جائیں گے پروسیکیوشن پہ, یہ بھی پرسیپشن بلڈنگ کے لیے 2016 سے پاناما کیس چل رہا ہے, سپریم کورٹ سے لے کے اب تک فائنل ہو گیا نہیں ہوا, تو یہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے. تو یہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سروندر. لیکن اس میں جو خوفناک بات سامنے آئی کہ ندیم ملک, روف کلاسا بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جب سے وہ پرنٹ کے رپورٹر تھے اور اکانومی کے ون آف دا گڈ رپورٹرز, اور انتہائی شریف انسان ہے, پروفیشنل جرنلسٹ ہے, فیکٹس پہ آپ ان کے ساتھ ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے. ایڈیٹوریل لائن پہ ہر کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یار اوپینین ہے روف کلاسا کا, ارشد کا, عارف بھٹی کا, کاشف باسی کا, میری کلاس لیتے رہتے ہیں, میری ہم لوگ ایگری نہیں کرتے, ہم آپ بڑی پیسے کرتے ہیں, آپس میں ہوتی ہے آپ کی ڈیبیٹ ہوتی, لیکن جہاں تک فیکٹس کی بات ہے, اب اس پہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے وہ آڈیو کہ جی دیکھیں سما سے ہمارا جو ہے نا لمٹ پہ پہنچ گئے, اور ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ یہ کام کریں. بہت اچھی مثال دی روف کلاسا صاحب نے کہ جی دیکھیں جنگ جیو گروپ کے ساتھ کیا ہوا. جنگ جیو گروپ نے اس سے سبق سیکھا, اور ابھی جو جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ والا دور جو آیا ہے اس میں سب سے زیادہ اشتہارات پنجاب سے اور وفاقی حکومت سے سب سے زیادہ ان کو ملے ہیں, اور پھر وہ اس ماڈل میں پورا فٹ آ جاتا ہے جو میر شکیل الرحمان صاحب نے کہا تھا, جی forget about journalism, کاروبار ہے اور کاروبار میں نقصان نہیں کرواؤں گا. تو آئی تھنک انہوں نے اس سے سبق سیکھا تھا, اور میاں نواز شریف صاحب نے سبق سکھایا. یہ چند سر پھرے لوگ ہوتے ہیں, اے آر وائی ہو گیا, عارف بھٹی ہو گئے, بیٹھے ہیں کہ چلے جا رہے ہیں, اور حکومت سے جو فگرز آئی ہیں سامنے, یہ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جناب گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. جب آپ پوری میڈیا مارکیٹ کے ایڈ سپینڈ کے اوپر جاتے ہیں, گورنمنٹ کا ایٹ دا موسٹ میکسیمم ٹی وی چینلز کے لیے میکسیمم جب انہوں نے سارے کھول دیے تھے ڈیم کے دروازے فنڈنگ کے, گورنمنٹ فنڈنگ کے 20% جاتا ہے, اور اس میں آپ چینل ریٹنگ اس دور کی نکال کے دیکھیں, سما اور ایئر وائی کدھر تھے, ان کو کتنے ملے, اور باقی سب کو کس طرح سے کہ اچھا جی. اور وہ بڑے واضح احسن اقبال صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے, جو ہماری فائدہ ہوگا ہماری پارٹی کو ہم تو وہاں پہ اشتہار دیں گے. ٹیکس پیئر کا پیسہ اگر آپ اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ کوگنائزیبل اوفینس ہے, کیونکہ آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے, پبلک منی سے کسی کو فائدہ دے رہے ہیں, کسی کو نقصان دے رہے ہیں, اور اپنی منشا پہ. اور ساتھ پہ مریم نواز کی اس وقت آفیشیل پوزیشن کوئی نہیں تھی, کس حیثیت میں بھی وہ فیصلے کر رہی تھی, اور پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے یہ ہو رہا تھا. نیب تو خیر وہ نیب دفتر پہ حملے والا کیس نہیں کر سکی, تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن پہ یہ کوگنائزیبل اوفینس نیب کا بنتا ہے. نیب, اچھا نیب کا اوفینس بنتا ہے. بڑی زیادہ تھوڑا سیاسی بھی کر لیں اگر اجازت دیں تو. حکومت کیسی جا رہی ہے؟ یہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ حکومت کے بعد ٹائم کتنا ہے, کیا کرے گی, کتنا عرصہ چلے گی, ذرا اس کے اوپر تو بتائیں تھوڑا سا. اچھا, ایک تو حکومت ہے, مجھے آپ سے آج پتا چلا ہے. میں تو آج باہر گیا تھا تو پٹرول پمپ پر رش لگا ہوا تھا, تو لوگ کہہ رہے تھے, لوگ کہتے ہیں ایسے بکواس کرتے ہیں, مہنگائیاں دیکھیں پٹرول پہ لوگ موگ بڑے ہیں. تو پیٹرول میں حکومت کی کارکردگی تو جو مثالی ہے. میں ذرا ایک سیکنڈ پہلے لے لوں. میرا خیال ہے ویڈیو اور آڈیو کا سہارا لینے کی بجائے مسلم لیگ نون کو عدالتوں میں اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش کرنے چاہیے. شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا میری حکومت اور ارشد شریف اور عارف حمید بھٹی نہیں چلنے دیتے, بہت تنقید کرتے ہیں, اس کا کلپ میں بھیج دوں گا. مریم نواز کس کیپیسٹی میں چلاتی رہی. ہاں, ہر طاقتور, راؤ صاحب نے کہا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ چاہیے ہی نہیں. میں آج ہی پتہ کر رہا تھا پچھلے 9 مہینے میں ڈمی اخبارات کو جو چھپتے ہی نہیں ہیں, جن کی ایک پیشانی ہے 25-25, ان کو کروڑوں روپے دیے گئے پچھلے 8 مہینے میں. میں یہ 18 کی بات ہی نہیں کر رہا. یار یہ ہر بڑے بڑے صحافیوں کے نام پہ ساتھ DGPR ملا ہوا ہے, یا سیکٹری انفارمیشن ہوتا ہے, اس کے ڈمی نام ہوتے ہیں, اس کو 2 لاکھ دے دیتے ہیں, 2 لاکھ آپ رکھ لیتے ہیں. کاشفی صاحب بڑی بدقسمتی ہے. عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے, عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں اپوزیشن ایسی تقسیم ملی کہ مہنگائی عروج پر, کرپشن عروج پر,
لا قانونیت عروج پر، لیکن اپوزیشن میں دم ہم کوئی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے شرط رکھ دی ہے پہلے استعفے دو تو میں جاؤں گا. اگر حکومت کی بیساکھیاں آج چھین لی جائے، پتہ نہیں 15-20 دن پہلے 2 قدور شخصیت تھی تقریباً 6.5 فٹ قد تھے، ان کی ملاقات کے بعد یہ بل پاس ہوئے ہیں، ورنہ بل تو ناممکن تھے. حکومت کر کیا رہی ہے؟ حکومت کو سر ایک اجازت ہے مجھے بار بار بریک کرتے ہیں. عارف حمید بھٹی گواہ ہے، فون کالز بھی ہوئی، اور لاہور میں جب فون کال ہوئی عارف بھٹی صاحب اس کے گواہ بھی ہیں. اینی شاہد ہے، پوری بات نہیں بتائیں گے، گواہ ہیں، اینی شاہد ہیں، آواز سنی ہے انہوں نے اسپیکر پہ. آیا بریک کے بعد اس کے اوپر بھی زیادہ اٹھائیے گا. بھٹی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.